بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 نومبر 2024 کا دن پاکستانی تاریخ میں ایک المناک دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسلام آباد کے جناح ایونیو پر تحریک انصاف کے مظاہرین پر فائرنگ اور شیلنگ نے نہ صرف قیمتی جانیں لی بلکہ جمہوریت کے کمزور ہوتے ہوئے نظام پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا۔ معروف صحافی حامد میر بتاتے ہیں کہ ایک وکیل دوست کا پیغام ملا جس میں ایک تصویر کے ساتھ اطلاع دی گئی کہ شفیق خان نامی ایک شخص 26 نومبر کو جناح ایونیو پر فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو گیا ہے۔ شفیق کی لاش پمس ہسپتال میں موجود تھی لیکن اس کے بھائی عتیق کو لاش دینے سے انکار کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شفیق وہی شخص تھا جس نے 26 نومبر کی سپہر میری آنکھوں کی جلن کم کرنے کے لیے پانی فراہم کیا تھا۔ جب میں نے ایک واقف کار سے رابطہ کیا تو جلد ہی اس نے شفیق اور دیگر افراد کی لاشوں کی ویڈیوز فراہم کی۔ معلوم ہوا کہ شفیق خان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا اور وہ تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کے لیے آیا تھا، لیکن حیران کن طور پر ہسپتال انتظامیہ شفیق کی لاش کی موجودگی سے انکاری تھی۔ یہ سب اس وقت ہوا جب وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ تحریک انصاف کے کسی کارکن کی موت واقع نہیں ہوئی۔ اسی دوران پمپس اور پولی کلینک جیسے اداروں نے پہلے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے جن میں واضح طور پر موت کی وجہ فائرنگ بتائی گئی، لیکن اگلے دن یہی ادارے اپنی بات سے مکر گئے اور کہا کہ ان کے پاس کسی کی لاش موجود نہیں۔ یہ تضاد حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ شفیق کے بھائی کو یقین دلانے پر کہ وہ لاش کو لے کر کسی قانونی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا، 29 نومبر کو شفیق کی لاش اس کے حوالے کی گئی۔ مظلوم شفیق خان کو ڈیرہ غازی خان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک دن کی روشنی میں کیا جانے والا قتل تھا جسے 3 دن تک چھپانے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے نے نہ صرف حکومت کی نااہلی بلکہ اس کے اندر موجود خوف کو بھی عیاں کر دیا۔ جب صحافی مطیع اللہ جان نے 26 نومبر کی ہلاکتوں پر تفصیلات اکٹھی کرنے کی کوشش کی تو انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر منشیات اور دہشت گردی جیسے الزامات لگائے گئے تاکہ دوسرے صحافیوں کو ڈرا کر چپ کرایا جا سکے۔ یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اگر اسلام آباد جیسے شہر میں مظلوموں کی لاشیں چھپائی جا سکتی ہیں اور صحافیوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا سکتا ہے تو دور دراز علاقوں جیسے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا۔ 26 نومبر کا سانحہ صرف تحریک انصاف یا ان کے کارکنان کا نقصان نہیں تھا بلکہ یہ جمہوریت پر ایک وار تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ اب اپنی توانائیاں اسٹاک مارکیٹ کی تیزی دکھانے کے بجائے عوام کے حقیقی مسائل حل کرنے پر لگائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر آمریت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھیں، کیونکہ اگر جمہوریت کا جنازہ اٹھ گیا تو پاکستان کے وجود کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ 26 نومبر کے شہداء کا خون ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جمہوریت کو بچانا صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔